اللہ ہمیں صبر کی آزمائش سے گزار کر ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ جو ہماری بے شمار نافرمانیوں کے باوجود ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں سزا نہیں دیتا، ہمیں اپنی طرف رجوع کروانے کے لیے اس صبر کے سفر سے روشناس کرواتا ہے جس کی منزل اپنے رب کی قربت ہوتی ہے، اور ہماری ہر آزمائش پر کیا جانے والا صبر ہمارے اور بھی درجے بلند کر دیتا ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ احساسات، جذبات، خیالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے۔ زندگی میں اور انسان کی سوچ میں اتار چڑھاؤ آتا ہی ہے۔ انسان کو انسان ہونے کا مارجن دینا ہی مناسب رہتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر رشتے تعلق کو ہمہ وقت ایک سا نبھائیں۔ بات بہت معمولی سی معلوم ہوتی ہے، لیکن صرف اسی وجہ سے ہمارے کئی رشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری دوسروں سے لگائی امیدیں منہ زور ہونے لگتی ہیں، اور ہم غلطی تب کرتے ہیں جب ان امیدوں کو پورا اترتے نہ دیکھ کر خود کو اذیت میں ڈال دیتے ہیں۔ انسانوں کو انسان سمجھنا سیکھیں۔ کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں، کیونکہ ہم بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ اگر تم اداس ہو، بہت پریشان ہو، ہر رشتے سے بھروسہ اٹھ گیا ہے، تمہارا اعتماد بری طرح سے ٹوٹا ہے، زندگی سے تمہیں نفرت ہونے لگی ہے، تمہیں یوں لگتا ہے تمہارے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں بچی، اور تم نا امیدی کی اس دہلیز پر کھڑے ہو جہاں تمہیں کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی، تو تم اداس مت ہو، مت توڑو خود کو، اپنا سر اٹھاؤ، دیکھو اس آسمان کو جس کے سائے میں تم کھڑے ہو، اور دیکھو زمین کو جس میں پاؤں جمائے تم کھڑے ہو۔ پھر سوچو اپنی ذات کو، کیا تمہیں اس نا امیدی کے لیے بنایا گیا ہے؟ تم کیوں نہیں اس سے بات کرتے جس نے تمہیں بنایا ہے؟ تم کیوں نہیں اس سے اپنا حال بیان کرتے جو تمہاری حالت بہتر کرے گا؟ تم کیوں پریشان ہوتے ہو جبکہ جہاں اسی کا ہے؟ تم ایک بار اس کے ہو کر تو دیکھنا وہ تمہیں کیسے تھام لے گا، پھر چاہے دنیا لاکھ کوشش کر لے تمہیں ذرا برابر تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ تم اس خدا سے رابطہ تو کرو، تم اس سے واسطہ تو رکھو۔ کتنے عجیب ہیں نا ہم، معجزوں کی آس میں تمام عمر گزار دیتے ہیں، جو میسر ہوتا ہے اس کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتے ہیں، اور جو نکل جاتا ہے دسترس سے اس کو مڑ مڑ کر آواز دیتے ہیں وہی چاہیے اور ہر حال میں چاہیے۔ نصیب سے یہ ضد لگا لیتے ہیں، جو مانگ رہے ہیں وہ اچھا ہے یا برا، پھر ہم یہ کہاں سوچتے ہیں؟ بہت مہنگی پڑتی ہے محبت کی تجارت ہمیں، جذبات بیچ کر ہم غموں کے انبار خرید لیتے ہیں، سکون کی آس میں خود کو بے سکون کر دیتے ہیں۔ پردہ نہ اٹھے سسکتی ہوئی نظروں سے یہ سوچ کر رات ہونے سے پہلے ہی سبھی چراغ بجھا دیتے ہیں، جہاں مسکرانا ہو وہاں ہنستے ہنستے رو دیتے ہیں۔ جانے والوں کو دامن سے پکڑ لو تب بھی وہ نہیں رکیں گے، اور ہم ہیں کہ ان کے پیروں سے پکڑ کر روکتے ہیں۔ کچھ دکھ لفظوں میں سما نہیں پاتے، کچھ اشک خاموشی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ خدا تک پہنچنا ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا، تم کو کیا خبر چلنے والے کتنی دیر گرتے ہیں۔ جو جیتا ہوتا ہے ہم یوں اختتام میں اس کو بھی ہار دیتے ہیں۔ کتنے عجیب ہیں نا ہم، خود کو بکھیر کر یادوں کو سمیٹ لیتے ہیں، سب کو بچا لیتے ہیں اور خود کو کھو دیتے ہیں۔ ایک لاحاصل حسرت کے لیے ان گنت عذاب اپنی جانب موڑ لیتے ہیں۔ دل ہر خواہش سے آزاد ہو جاتا ہے، پھر ہم دنیا کی ہر ضد چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھن کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسان، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔
روٹتا ہے تو بہت جلد ہی مان جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ میں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی میں ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑ دو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائی سے گزر رہے ہو تو وہ بھی جانتا ہے۔ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو تو ابھی نہیں مل رہا تو بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی بھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے ہو تو اسے بتاؤ۔ ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے قریب لانا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔ دعا کی طرف ہم نہیں جاتے، اللہ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی ہیں تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے، بس آپ کو صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اس کے لیے تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دے دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو تو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔